بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ F-35 اور J-35 بہتر کون سا تیار ہے؟ تو پاکستان کے لیے J-35 ضروری کیوں ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹس کی ایکسپورٹ پر چند ہفتے پہلے تک صرف امریکہ کی اجارہ داری تھی، لیکن اب چائنا نے بھی اپنے 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ J-35A کی ایکسپورٹ ویریئنٹ کی نمائش کر دی ہے. چائنا کے نیشنل ٹیلی ویژن چینل نے جس دن اس طیارے کی رونمائی کی، اسی دن سے پوری دنیا کے دفاعی ماہرین اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ اس چائنیز فائٹر جیٹ کا پہلا خریدار کون ہوگا. تو عالمی دفاعی ماہرین کو تو اس بات کا یقین ہے کہ J-35 کا پہلا خریدار پاکستان ہوگا، لیکن ہمارے اپنے بعض دفاعی ماہرین کا خیال ہے کہ پاکستان کو ابھی J-35 خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے خطے میں ہتھیاروں کی ایک نئی دوڑ شروع ہو جائے گی. ابھی میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ پاکستان کو J-35 خریدنا چاہیے یا نہیں. یہ سوال تو جب کھڑا ہو جب ہمیں پتہ ہو کہ اس وقت دنیا میں کون کون سے 5th جنریشن طیارے دستیاب ہیں، ان کے فیچرز کیا ہیں، اور ہمارے حوالے سے یعنی ہماری ازلی دشمن بھارت کی کیا پلاننگ ہے. تو اگر ہم ان بنیادی سوالوں کے جواب حاصل کر لیں تو اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی اس دوڑ میں شامل ہونا ہے یا نہیں. بہرحال تو پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے خطرناک طیارے اسٹیلتھ طیارے ہیں کون سے. امریکہ کے پاس اس وقت 2 قسم کے 5th جنریشن کے اسٹیلتھ فائٹر جیٹس موجود ہیں، جس میں F-22 ریپٹر سب سے اہم ہے، اور یہ دنیا کا پہلا آپریشنل اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے جسے بنیادی طور پہ فضائی برتری کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ کوئی ریڈار اسے پکڑ نہیں سکتا. اس کی رفتار انتہائی زبردست اور کروز صلاحیتوں کی حامل ہے، اور یہ طیارہ ایئر ٹو ایئر کامبیٹ میں انتہائی غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتا ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ امریکہ نے اس طیارے کو خاص طور پہ دشمن کے لڑاکا طیاروں کو تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا تھا، اور آج بھی اسے دنیا کا خطرناک ترین ڈاگ فائٹر مانا جاتا ہے. لیکن بہرحال اب جنگ جو ہے وہ BVR پہ آ گئی ہے، بیونڈ ویژول رینج. تو امریکہ کے پاس دوسرا 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر F-35 ہے، اور یہ جدید ترین ملٹائی رول اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے جو صرف ڈاگ فائٹ ہی نہیں بلکہ گراؤنڈ اٹیک، الیکٹرانک وارفیئر، نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر اور انٹیلیجنس مشنز پہ بھی جا سکتا ہے. اور اس کے 3 بڑے ویریئنٹ ہیں، جن میں پہلا F-35A ہے جسے فضائیہ کے آپریشنز کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے. دوسرا ویریئنٹ ہے F-35B جو شارٹ ٹیک آفس اور ورٹیکل لینڈنگ کر سکتا ہے، اور اپنی ان خصوصیات کی بنا پہ اسے نیوی کے استعمال کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے. اور تیسرا ویریئنٹ جو ہے اس کا F-35C جسے نیوی کے ایئر کرافٹ کیریئرز پہ تعینات کیا جاتا ہے. F-35 کی سب سے بڑی طاقت اس کی سینس آف فیوژن اور بیٹل فیلڈ نیٹ ورک کیپیبلٹی ہے، یا نیٹ ورکنگ کیپیبلٹی ہے، جس کی وجہ سے اسے فلائنگ کمپیوٹرز بھی کہا جاتا ہے اکثر. اب آتے ہیں کہ چائنیز ٹیکنالوجی کی جانب. چائنا کے پاس جو 2 قسم کے اسٹیلتھ فائٹر جیٹس موجود ہیں، ایک تو J-20 ہے، اور ماک 2 کی سپیڈ سے اڑنے والا یہ اسٹیلتھ فائٹر جیٹ 1500 کلومیٹر کے دائرے میں دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے. اس کے 2 انجن ہیں، اور یہ 65,000 فٹ کی بلندی پر بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے. چائنا نے بنیادی طور پہ اس طیارے کی فضائی برتری کے لیے بنایا تھا، اور یہ دشمن کے ریڈار کی نظر میں آئے بغیر طویل فاصلے تک حملے کر سکتا ہے. اس کا الیکٹرو آپٹیکل ٹارگٹنگ سسٹم جو ہے وہ ڈیٹا لنکنگ کا نظام، الیکٹرانک وارفیئر سسٹم اور ریڈار پائلٹ کو میدان جنگ کی مکمل صورتحال فراہم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سیکنڈز کے یا 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے میں بھی فیصلہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. تو J-20 سائز میں امریکن F-22 ریپٹر اور F-35 سے بڑا ہے، اس لیے یہ امریکن طیاروں کی نسبت اپنے ساتھ زیادہ فیول اور لمبے عرصے تک مار کرنے والے یا لمبے فاصلے تک مارنے والے میزائلز لے جا سکتا ہے. تو چائنیز ماہرین نے اس طیارے کو خاص طور پر دشمن کے ایویکس یعنی جاسوس طیارے اور ایئر ٹینکرز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا تھا. تو اب آتے ہیں J-35 کی طرف، اور یہ ایک ملٹائی رول پلیٹ فارم ہے جسے خاص طور پہ فضائی برتری، اسٹرائک مشنز اور دشمن کے فضائی نظام کو تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا.
سنگل انجن والے اس طیارے کی سپیڈ ماک 1.8 ہے، یعنی یہ طیارہ تقریباً 2200 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے اڑ سکتا ہے اور 1200 کلومیٹر کے دائرے میں جنگ لڑ سکتا ہے۔ تو 17.3 میٹر لمبے اس اسٹیلتھ طیارے کا ونگ سپین جو ہے تقریباً 11.5 میٹر ہے، اور اس کے کیریئر بیسڈ ورژن میں فولڈنگ ونگز بھی دیے گئے ہیں تاکہ اسے بحری جہازوں پہ بھی تعینات کیا جا سکے۔ اس کا زیادہ سے زیادہ ٹیک آف وزن جو ہے تقریباً 30 ٹنز ہے، جبکہ اندرونی فیول کی گنجائش تقریباً 7200 کلو گرامز ہے، جو اسے لمبے فاصلے کے مشنز کے لیے موزوں بناتی ہے۔ اس طیارے کی ایک اور بڑی خصوصیت اس کا تھرسٹ ہے، یعنی اپنے زور کی بدولت ڈاگ فائٹس میں انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو J-35 کے جس فیچر نے مغربی دنیا کو حیران کیا وہ اس کی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے، اور J-35 کا ریڈار کراس سیکشن صرف 0.01 سے بھی کم بتایا جا رہا ہے، یعنی یہ طیارہ دشمن کے ریڈار پہ اتنی معمولی سگنل پیدا کرتا ہے کہ ریڈار اسے نوٹس بھی نہیں کرتا، اس کو لگتا ہے کوئی مکھی آ رہی ہے، یہ کوئی پرندہ آ رہا ہے۔ اور اس کی دوسری خاص بات یہ ہے کہ اس کے ہتھیار بھی انٹرنل ویپنز بیس میں رکھے جاتے ہیں تاکہ ریڈار ان کو نہ پکڑ سکے، یعنی اگر جہاز جا رہا ہے اور وہ تو اسٹیلتھ ہے، لیکن اگر اس کے باہر میزائل لگے ہوئے ہیں تو وہ تو پکڑے جائیں گے، ان کا تو سگنل ریڈار ڈیٹیکٹ کر لے گا، تو وہ ان کو بھی اندر کی طرف فولڈ کر لیتے ہیں، تو ریڈار اس کو کیچ نہیں کر سکتا۔ اس طیارے کو بھی نیٹ ورک سینٹرنگ وارفیئر کے جدید کانسیپٹ کے مطابق تیار کیا گیا۔ اس لیے طیارہ مختلف سینسرز میں سے حاصل ہونے والی مختلف معلومات کو ایک جگہ جمع کر کے پائلٹ کو جنگی میدان کی ایک مکمل تصویر فراہم کرتا ہے۔ یعنی J-35 صرف ایک طیارہ نہیں بلکہ پورا جنگی نیٹ ورک ہے، اور یہ طیارہ اپنے ساتھ تقریباً 2000 کلو گرام تک پے لوڈ لے جا سکتا ہے۔ آپ J-35 کے ذریعے گراؤنڈ اٹیک کر سکتے ہیں، سمندر میں تیرتے ہوئے بحری جہاز کو نشانہ بنا سکتے ہیں، فضا میں موجود دشمن کے طیاروں کو مات دے سکتے ہیں، PL-15 اور PL-10 جیسے جدید ترین میزائل اس میں نصب ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک ایسا اسٹیلتھ پلیٹ فارم ہے جو فضائیہ، بحریہ اور نیٹ ورلڈ وار فیئر تینوں کا ساتھ جوڑ لیتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چائنیز J-35 امریکن F-35 کی ٹکر کا طیارہ ہے۔ تو اب آتے ہیں اپنے بنیادی سوال کی طرف کہ آیا پاکستان کو اس جدید اور مہنگے طیارے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم نے اپنا اٹامک پروگرام شروع کیا تھا تو اس وقت بھی بعض لوگوں کا خیال تھا کہ ہم ایک غریب قوم ہیں اور اگر ہم پر پابندی عائد کر دی گئیں تو ہم اسے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ الحمدللہ ہم نے نہ صرف اٹامک صلاحیت حاصل کی بلکہ پابندیوں کا مقابلہ بھی کیا۔ اس غربت کے واسطے صرف ڈیفنس سیکٹر میں خریداری کے وقت نہیں دیے جاتے، بلکہ لاہور سے اسلام آباد کے درمیان جب پہلی موٹر وے کا منصوبہ شروع ہوا تب بھی یہی کہا گیا کہ غریب ملک کو موٹر وے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس طرح لاہور میں میٹرو بس کو جنگلہ بس کا نام دے کے، پھر جبکہ اورنج لائن ٹرین کو وسائل کا ضیاع قرار دے کے تاخیر کا نشانہ بنایا گیا۔ تو اب J-35 کے بارے میں بھی یہی کچھ اسی قسم کی بے بنیاد خدشات اظہار کیے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اس سے بھارت کے ساتھ ہتھیاروں کی نئی دوڑ شروع ہو جائے گی۔ تو میں کہتا ہوں بھارت آج بھی رشیا سے 5th جنریشن اسٹیلتھ طیارے Su-57 حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ انڈین ایئر فورس کے پاس اس وقت 29 اسکواڈرن ہے، لیکن انڈین ایئر چیف کا خیال ہے کہ پاکستان اور چائنا کو روکنے کے لیے ان کے پاس کم از کم 42 اسکواڈرنز ہونے چاہیے۔ تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے انڈین ایئر فورس تقریباً 114 رافائل طیاروں کو آرڈر دے چکی ہے، جن میں تقریباً 28 طیارے نیول ویریئنٹ کے ہوں گے، یعنی انہیں طیارہ بردار بحری بیڑوں پہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر شیڈیول کے مطابق 2030 تک انڈین ایئر فورس کو رافیلز کی یہ کھیپ مل جاتی ہے اور رشیا کے ساتھ بھی Su-57 طیاروں کا سودا ہو جاتا ہے، تو پھر پاکستان دشمن کی اتنی بڑی فضائیہ کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ پہلی صورت ہے کہ رافائل طیاروں کا مقابلے میں ہم کو کم از کم 100 کے قریب J-10C طیارے خرید لیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم سمارٹ کھیلیں اور 5th جنریشن اسٹیلتھ J-35 حاصل کریں۔ تو میں کہتا ہوں کہ جنوبی ایشیا میں اپنی فضائی برتری قائم رکھنے کے لیے آج نہیں تو کل ہمیں J-35 طیارے خریدنے ہوں گے۔ بھارت آج 5th جنریشن اسٹیلتھ طیاروں کے لیے رشیا سے سودا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ امریکہ اپنے F-35 طیارے بھارت کو بیچنے کے لیے تیار ہے۔ تو بھارت کی رشیا سے ڈیل نہ ہوئی تو لازمی طور پہ امریکہ کے F-35 طیارے خریدے گا۔
تو جو کام آپ نے کل کرنا ہے وہ آج کر لیں، کیوں نہ ہم اس کام کو آج ہی کر لیں، اور غربت اور پسماندگی کا رونا رونے کی بجائے پہلے اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے پہ توجہ دیں۔ حالیہ ایران امریکہ جنگ میں سب نے دیکھ لیا کہ یو اے ای کے پاس بڑے وسائل تھے، لیکن اس کے باوجود ایران نے اس کا کچوبر نکال دیا، صرف اس لیے کہ یو اے ای نے اپنے وسائل دفاع کی بجائے اپنی معیشت کو مضبوط بنانے پہ جھونک رکھے تھے، لیکن وہ مضبوط معیشت اس کی سرزمین کا تحفظ نہیں کر سکی۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ اگر آپ اپنی طاقت کے زور پہ ہی جنگ کو روک سکتے ہیں، کمزور ہوں نہ تو کمزور جو ہے وہ نہ تو جنگ شروع کر سکتا ہے نہ ہی اس کو روک سکتا ہے۔ اور دنیا میں فضائی جنگ کی نوعیت تیزی سے بدل رہی ہے، اب صرف رفتار یا طاقت کافی نہیں ہے، بلکہ اصل برتری اس کے پاس ہے جو دشمن کی نظروں سے غائب رہ کے دور سے حملہ کر سکے۔ اور اس سے پہلے کہ انڈین ایئر فورس نئے رافیل طیارے حاصل کر لے، ہمیں J-35 حاصل کرنے کی کوشش تو کرنی چاہیے۔ ویسے آن اے پرسنل لیول جب مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی مجھے یعنی کون سا طیارہ بہتر لگتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پہ یہ میری ذاتی اوپینین ہے، اور میں غلط ہو سکتا ہوں، میں کوئی ایئر فورس کے پلینز کا ماہر نہیں ہوں، نہ میں نے ان کے کبھی جہاز اڑائے ہیں، مجھے تو چھوٹے موٹے جو پرائیویٹ پلینز ہیں ان کا ہی پتہ ہے، لیکن وہ بھی زیادہ تر مجھے تو پروپیلر یا ٹربو پراپس کا پتہ ہے، ایون جیٹس کے متعلق میری بڑی لمیٹڈ نالج ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے آئیڈیل جہاز جو ہے وہ J-20 ہے، تو پاکستان کو پوری طرح کوشش کرنی چاہیے چائنا سے F-35 کی جگہ J-20 لے، J-35 کی جگہ J-20s لے، وہ بہت بہتر اور سپیریئر ایئر کرافٹ ہے، اور ابھی میرا خیال ہے کہ چائنا اس کو ایکسپورٹ نہیں کرتا، اور نہ اس نے کوئی ایکسپورٹ ویریئنٹ بنائے ہیں ابھی تک، لیکن آئی اسٹل بلیو دیٹ J-20 از اے بیٹر ایئر کرافٹ فار اس آر ایئر فورس۔ لیکن یہ تو خیر ایئر چیف کو پتہ ہے، وہ بتائیں گے سدھو صاحب کہ کون سا لینا چاہیے، لیکن یہ چوائسز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ ان کی انٹیگریشن کیسی ہوتی ہے آپ کے پورے سسٹم میں۔ اب صرف ایک طیارہ جو ہے اس سے تو جنگ لڑنی نہیں ہے، ہم نے دیکھ لیا بنیان المرصوص میں، ہم نے دیکھ لیا کہ اب تو یہ اسپیس سے شروع ہوتا ہے، سیٹلائٹ ہے، اے ویکس ہیں، فائٹر پلین ہے، میزائلز ہیں، ان کی گائیڈنس ہے، ای ڈبلیو ہے، سائبر وارفیئر ہے، ان سب کو کمبائن کرتے ہیں تو کوئی ایک جہاز جا کے خاطر خواہ اچیومنٹ حاصل کرے گا۔ سو لیٹ سی واٹ سنگس ود اس، بٹ آن اے پرسنل اوپینین میرے خیال میں F-35 جو ہے وہ بیماری زیادہ ہے، اس پہ میں دوبارہ پروگرام کر لوں گا، ایک دفعہ میں پہلے کر چکا ہوں، اور انڈیا اگر خریدتا ہے F-35 تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، کیونکہ اتنے زیادہ انہوں نے تیجا نہیں گرائے جتنے وہ F-35 گرائے گا، یہ میں آپ کو آج لکھ کر دینے کو تیار ہوں، اور اگر ان سے پہلے ہی سال میں F-35 نہ گرے تو میں ٹی وی پہ بیٹھ کے ٹینڈ کراؤں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے انڈین پائلٹس کی کیا ایبلٹی ہے اور F-35 کی کیا لمیٹیشنز ہیں۔ بٹ کویسچن سے مجھے اپنی رائے دیجیے گا، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔